یہ اختیار بھی دیا کہ وہ جب مناسب سمجھیں ان استعفوں کو رسپیکٹو سپیکرز تک ٹینڈر کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آج کے اجلاس میں جو ملک کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ پچھلے 2.25 سالوں میں عمران حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی وہ معیشت جسے ہم نے 5.5% سے اوپر گروتھ ریٹ پر چھوڑا تھا، وہ معیشت جسے ورلڈ بینک نے 2018 میں فورکاسٹ کیا تھا کہ آئندہ 2 سال یہ 6% سے گرو کرے گی، اس معیشت کو کریش کر کے نیگیٹو گروتھ میں پھینک دیا ہے۔ دنیا میں 2 سالوں کے اندر تقریباً 6% کی گراوٹ کسی معیشت میں ملنے کی مثال نہیں ہے، اور اب عمران نیازی خود تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں ان کی حکومت کا گہرا ہاتھ ہے، اور وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے IMF کے پاس جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرنے میں قدرے نہیں، بہت تاخیر کی، جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ توانائی کے فیصلے بروقت نہ کرنے پر صرف LNG شعبے میں اس حکومت نے ملک کو 122 ارب کا نقصان پہنچایا ہے۔ چینی اور آٹا کرائسس میں 400 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ہی تباہ نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی پوری ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے۔ آج پاکستانی ایئر لائنز کے جو لینڈنگ رائٹس ہیں، جو ان کے فلائنگ روٹس ہیں، ان کے اوپر یورپین ایئر لائنز فلائی کر رہی ہیں، اور پاکستان کا زر مبادلہ یورپین ایئر لائنز کے پاس جا رہا ہے۔ یہ چند وہ مثالیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک اناڑی حکمران کو مسلط کر کے پاکستان کی اس ترقی کی رفتار کو اور سمت کو تباہ کر دیا گیا ہے، جسے مسلم لیگ نون نے محنت کے ساتھ 5 سال میں کھڑا کیا تھا۔ یہ حکومت ہر چیز میں جواب یہ دیتی ہے کہ پچھلے حکمران معیشت تباہ کر گئے۔ کیا 3% سے 5.5% پہ گروتھ معیشت کی لانا تباہی ہے؟ کیا افراط زر کو 5 سالوں تک 4.5% پہ رکھنا مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنا تباہی ہے؟ کیا 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کو سی پیک کے منصوبوں میں لانا ملک کی تباہی ہے؟ کیا ملک کے اندر نئی صنعتوں کے قیام سے روزگار پیدا کرنا ملک کی تباہی ہے؟ کیا زراعت کے اندر کپاس، گندم اور چینی میں خود کفالت حاصل کرنا ملک کی تباہی تھی؟ اسی طرح آج اس حکومت نے ملک کو، جو زرعی ملک ہے، ہر فصل کے اندر تباہ کر دیا ہے۔ آج پاکستان گندم درآمد کر رہا ہے، آج پاکستان چینی درآمد کر رہا ہے، آج پاکستان کپاس درآمد کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی داؤ پہ لگ چکی ہے۔
پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہو چکی ہے. ہمارے دوست ملک ہم سے فاصلے پر چلے گئے ہیں. کشمیر جو پاکستان کا شہرگ ہے، اس حکومت کی وجہ سے بھارت نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور 1.5 سال ہو چلا ہے. یہ حکومت سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کے علاوہ کشمیر پہ کوئی قابل ذکر قدم نہیں اٹھا سکی. یہ حکومت پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ، پاکستان کی سیاست کے لیے خطرہ اور پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے. چونکہ جب معیشت تباہ ہو جائے، سیاست میں انتشار پیدا کر دیا جائے تو پھر قومی سلامتی بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے. ملک ٹینکوں توپوں سے نہیں دفاع ہوتا. ملک کا دفاع تب ہوتا ہے جب سیاست، معیشت اور دفاع کے پہیے مل کر چلتے ہیں. صرف اکیلی فوج ملک کا دفاع نہیں کر سکتی اگر اس کی پشت کے اوپر مضبوط معیشت نہ ہو اور عوام کا اور سیاست کا استحکام اور یکجہتی نہ ہو. آج اس حکومت کی وجہ سے ہمارا ملک انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے، بدترین پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے دشمن کو یہ جرت ہوئی ہے کہ اس نے کشمیر پہ حملہ کر لیا ہے اور عمران نیازی اور اس کی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کشمیر کے مجاہدوں اور کشمیر کے عوام کے قربانیوں کے اوپر آج یہ حکومت ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال کر بیٹھی ہے اور کوئی خاطر خواہ کام یا اقدام اٹھانے سے قاصر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی قومی طاقت کو کمزور کر دیا ہے. وہ قومی طاقت جس کو دیکھ کر بھارت کو کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر پر میلی نگاہ ڈالے، آج عمران خان جیسے اناڑی کو برسر اقتدار لا کے وہ جرت ہوئی ہے. اور آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کہ ایک ایسی حکومت جو پاکستان کو ترقی دے رہی تھی، جو سی پیک کو کامیابی سے چلا رہی تھی، ایک ایسی حکومت جس نے پاکستان کو دنیا کے اندر سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا تھا، ایک ایسی حکومت جس کے اندر بیرون ملک سے پاکستانی واپس روزگار کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے، ایک ایسی حکومت جس کو پورے عالم اسلام میں اور دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس حکومت کو دھاندلی سے الیکشن چرا کے ایک نااہل نالائق حکومت کو پاکستان پر کیوں مسلط کیا گیا؟ پاکستان کی ترقی کے سفر کو کیوں تباہ کیا گیا؟ پاکستان کے غریب عوام کو ان نالائقوں کے ہاتھوں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے ہاتھوں مرنے پہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو آج ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس نے اپنے قائد نواز شریف کے اس بیانیے کی مکمل حمایت کی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے نظام کو آئین کے مطابق چلانے کے لیے درست کیا جائے. ہر قومی ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سیاست میں عمل دخل کے تمام راستے بند کیے جائیں. اس میں ملک کا فائدہ ہے اور اس میں ہمارے قومی دفاعی اداروں کی نیک نامی ہے. پاکستان کو سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں.
اور ان چیلنجز کو ہم تبھی سامنا کر سکتے ہیں اگر ہمارے قومی اداروں کی پشت کے اوپر پوری قوم کھڑی ہو اور ہمارے قومی دفاعی ادارے سیاسی تنازعوں سے صاف، پاک اور شفاف ہوں۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون اپنی جد و جہد جاری رکھے گی اور کشمیر کے عوام کو بھی یقین دلانا چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کریں گے اور ان کو اقوام متحدہ کے دیے گئے حق خود ارادیت دلانے تک کبھی اپنی آواز اور اپنی حمایت کم نہیں کریں گے۔ اچھا احسن صاحب، جن سیکورٹی اور دفاعی اداروں کی آپ بات کریں، ان کا بیانیہ تو یہ ہے کہ عمران حکومت سے ملک کی سالمیت اور سیکورٹی کو تھریٹ نہیں ہے۔ یہ جو ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، نواز شریف، مولانا فضل رحمان، زرداری، یہ اصل میں نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں۔ تو کس طرح آپ کنونس کریں گے ان اداروں کو کہ نہیں ہم نہیں ہے، یہ حکومت ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ میں نے آج تک کوئی ایسا بیان نہیں سنا۔ کل لاہور کا جو جلسہ ہے اس کا ایک خوبصورت پہلو یہ تھا کہ لاہور میں پی ڈی ایم نے وفاق پاکستان کا اجتماع کیا ہے۔ پاکستان کے وہ صوبے جن کی قیادت کو شکایات ہیں وہ بھی قومی پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ اسی لیے پی ڈی ایم کا گلدستہ اور پلیٹ فارم پاکستان کے وفاق کی مضبوطی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی ہر قابل ذکر جمہوری قوت آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جمع ہے، اور عمران خان کا یہ بیانیہ کہ یہ سارے غدار اور ڈاکو جمع ہیں، یہ تاریخ کا بھی مذاق ہے، اور اس بیانیے سے وہ اپنی کرپشن اور اپنی نالائکی پہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت عمران خان کی حکومت ہے، چونکہ یہ مافیاز کی حکومت ہے، آٹا مافیا کی حکومت ہے، چینی مافیا کی حکومت ہے، یہ فرنس آئل مافیا کی حکومت ہے، یہ دوائیوں کے اندر مال بنانے والے مافیاز کی حکومت ہے، یہ ڈالر کے اندر کھیلنے والوں کے مافیاز کی حکومت ہے۔ لہٰذا جس دن یہ حکومت جائے گی تو قوم کو پتہ چلے گا کہ وہ لیڈر جو خود کو حاجی اور ایماندار کہتا تھا وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، چونکہ اس کے دور میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں ادارے انوالو ہوتے تھے اور پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہوتا تھا۔ پاکستانی تحریک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کی تحریک پی ڈی ایم چلا رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون اس کو لیڈ کر رہی ہے، یہ کس طرح سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیونکہ دیکھیے، پہلے کبھی نہیں چلی۔ پہلے بدقسمتی سے یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مل کے حکومتوں کو نکالتی تھی۔ پہلی دفعہ پاکستان کے عوام مل کر ایک ایسی حکومت کو نکال رہے ہیں جو نالائق ہے، کرپٹ ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی کے ذریعے ملک میں برسر اقتدار آئی تھی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اوپننگ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاشرے کی اور سوسائٹی کی چینجز کو پڑھنا چاہیے۔ یہ نہ 60 کا پاکستان ہے نہ 70 کا پاکستان ہے، یہ 2020 کا پاکستان ہے، یہ شعور کا پاکستان ہے، یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے، یہ مزدوروں کسانوں کا پاکستان ہے جو اس ملک میں ووٹ کی عزت مانگ رہے ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست